اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے جو طویل ترین قرآن مجید کی سورت ہے، اور اس کی دو پہلی رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تین گروہوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا گروہ جس کا تذکرہ ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بن دیکھے یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ ایک دوسرا انسانوں کا گروہ ہے جو دوسرے کنارے پہ، آپ یوں سمجھے کہ دائیں والے لوگ ہیں، دوسرا ایکسٹریم وہ ہے جو بائیں کے اوپر لوگ ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ وہ کنارے کے لوگ ہیں جو ایمان کو نہیں لے کے آتے، اس ہدایت کو ہدایت نہیں مانتے، اور ان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اب ان کے لیے آپ ان کو بلائیں نہ بلائیں، یہ اس انتہا پہ پہنچ گئے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ اب ان دونوں کے مابین جو تیسرا گروہ ہے جو ہمیں خاص طور پہ سمجھنا چاہیے کہ نہ ایکسٹریم دائیں کے ہیں نہ بائیں کے، ان کے درمیان کچھ لوگ ہیں جن کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس کلیم کو، اس دعوے کو رد فرماتے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ ان دائیں والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بائیں والے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، انما نحن مستہزئون۔ تو یہ جو کریکٹر تیسرا ہے، اس کو میں جدید اصطلاح میں کہوں گا یہ ہے گرے مسلم۔ ایک تو کلیئرلی وائٹ ہے، ایک کلیئرلی بلیک ہے۔ یہ کچھ وائٹ اور بلیک کو جب ملایا جاتا ہے تو گرے کلر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ اسلام کے اندر ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی قربانیوں کا تقاضا ہے یا ہمیں کچھ یہاں خرچ کرنا پڑے گا تو پھر یہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اس کریکٹر کو قرآن نے تعبیر کیا ہے نفاق سے۔ یہ وہ اس وقت امت مسلمہ کا جو المیہ ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں، اس وقت جو میجارٹی امت کے اندر وہ گرے مسلم کی ہے، اور اس کا تعلق اپر پہ بھی ہے اور لوئر پہ بھی ہے۔ اپر سے مراد میری معنی یہ ہے کہ جو مقتدر طبقہ ہے، جو حکمران ہیں، ان کا رویہ بھی یہی ہے کہ جب وہ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بندے ہیں، آپ ہی کا نظام ہے، آپ ہی کا بہتر سسٹم ہے، اور یہ مذہب تو کوئی کچھ لوگوں کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ورنہ اصل تو سسٹم آپ کا ہی ہے۔ اور جب یہ واشنگٹن سے واپس لوٹتے ہیں تو یہ آپ کو میلاد میں نظر آئیں گے، جنازوں میں نظر آئیں گے، جناب ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، سب کچھ ہے۔ اب جب ادھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، جب ادھر کہتے ہیں تم ہی بیسٹ۔ اب ان کا اپنا رنگ نہیں ہے، یہ گرے اس لائن کے اندر پھر رہے ہیں، اور جب گرے لائن کا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو انجام فرمایا سورۃ المنافقون پوری اس کے اوپر ہے، سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا تصور دیا ہے وہ ایبسلیوٹلی وہ رائٹ والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں کنارے اپنے آپ کو تو خوش کر سکتے ہیں، اس لیے رب نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دینا، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو اس رویے کی بیس پہ اگر آپ ہم تجزیہ کریں تو نجات کا جو معاملہ ہے، جو قرآن نے تصور نجات کا دیا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس تصور سے جو آج مارکیٹ میں موجود ہے یا لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگوں میں تو یہ ہے کہ آپ ہر برائی کرتے جائیں، ملاوٹ کر لیں، سود کھا لیں، رشوت لے لیں، کسی کا حق مار لیں،
اس کے بعد دوسرے آتے ہیں جی کلمہ پڑھا ہے جنت اس کو مل جائے گی، یا اس نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے اس کو بھی مل جائے گی، اس نے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا اس کو مل جائے گی۔ لیکن قرآن اس چیز کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن ایک ایسا کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے کہ جس کا رنگ کو قرآن نے خود کہا ہے صبغۃ اللہ، وہ گرے کلر نہیں ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو نجات کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے اور یہ گمان کرے کہ اس بغاوت کے باوجود میں نجات میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس رکوع کے اندر منافقین کا کریکٹر دیا ہے۔ سب نے فرمایا ان کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور سورہ توبہ کے اندر جب نفاق کی کلائمیکس پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے نبی سے فرمایا ہے ایک واقعے کے ساتھ کہ ان کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ کلمہ گو گرے مسلم ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، سب کچھ، لیکن وہ جو خالص جو رنگ ہے ایمان کا جو پہلے رکوع کے ابتدائی آیات میں وہ نہیں تھا۔ تو اس وقت جو اصل پیغام ہے قرآن مجید کا، خاص طور پر اس رمضان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن مجید کو انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ چلتا ہے میں نے آج رات کیا پڑھایا، نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد کوئی ایک بڑی تبدیلی واقعہ کسی فرد میں یا معاشرے میں یا سوسائٹی میں ہم نے نہیں دیکھی جو سال گزرے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا جو تصور نجات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس دفعہ اگر 27ویں رات کو جاگ لیے تو پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، اگلی کی دفعہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو جب بندے کو یہ ایک راستہ مل جائے برائیوں کے لیے، تو یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی رشوت لے رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو سود کھا رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو لوگ روزانہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، اور جنہوں نے اس معاشرے کو اس حد تک پہنچایا سب کے سب اپنے تئیں وہ ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، جو حاجی بھی ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، وضاقتہ بھی اسی ہیں، لیکن آخر تبدیلی کیوں نہیں ہے معاشرے میں؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک اس تصور نجات کو نہ سمجھا جائے جو قرآن نے دیا ہے تو ہم اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ ہم اسی گمان پہ زندہ رہیں گے جس پہ یہودی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، جسے ہمیں بھی کہا جاتا ہے گئے تو تھوڑے دن کے بعد پھر آپ واپس آ جائیں گے۔ لیکن قرآن اس کے بالکل متضاد بات ہے جو رب فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس شخص نے کیوں نہیں، یہ بہت خطرناک اس حوالے سے کہ جس نے ایک بھی گناہ کمایا اور وہ اس گناہ پہ ڈٹا رہا، اسی پہ موت واقع ہوگی تو وہ ایک گناہ بھی اس کو دوزخ میں لے جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہے۔ اگلی میں آیت اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ سود کے بارے میں واضح طور پہ ہے کہ جس نے سود کھایا اور ترک نہ کیا خدا کے حکم آنے کے باوجود بھی، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے خلد ہے، آپ کہہ رہے نہیں چٹکی کے لیے جائیں گے، چند دن کے بعد آ جائیں گے، مطلب اس کرکٹ کے کیونکہ ٹائٹل امت کا تھا۔ یہ تضاد ہے، اس پہ سوچنا بھی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو بڑے کبائر گناہ ہیں انسان کے ایمان کو سلب